بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور گواہ خیانت کا ذکر فرمایا۔ اس جرم کی ہولناکی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم سے کسی کو بھی قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری لدی ہوئی ہو اور وہ چر رہی ہو، یا اس کی گردن پر گھوڑا لدا ہوا ہو اور وہ چر رہا ہو، اور وہ شخص مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں، لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو خدا کا پیغام تم تک پہنچا چکا تھا، اور اس کی گردن پر اونٹ لدا ہوا ہو اور چر رہا ہو، اور وہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں، لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکتا، میں تو خدا کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا۔ جہاں وہ اس حال میں آئے کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی کے اسباب لدے ہوئے ہوں، اور وہ مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں، لیکن میں اس سے یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ جہاں اس کی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے ہوں جو اس سے حرکت کر رہے ہوں، اور وہ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے، اور میں کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو خدا کا پیغام پہلے ہی پہنچا چکا تھا۔ اور ایوب سختیانی نے بھی ابو حیان سے روایت کیا، گھوڑا لادے دیکھو جو ہن بنا رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان و اسباب پر ایک صاحب مقررہ تھے جن کا نام کرکھا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جہنم میں گیا۔ صحابہ انہیں دیکھنے لگے تو ایک عباس جسے خیانت کر کے انہوں نے چھپا لیا تھا ان کے جہاں ملی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محمد بن سلام نے ابن ایجان سے نقل کیا اور کہا کہ یہ لفظ کرکھا بطافہ کا ہے، اور اس طرح منقول ہے۔ مقام ضعفاء میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ کیا، لوگ بھوکے تھے، ادھر غنیمت میں ہمیں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پیچھے کے حصے میں تھے، لوگوں نے بھوک کے مارے جلدی کی ہانڈیاں چڑھا دیں۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان ہانڈیوں کو اون دیا گیا۔ پھر آپ نے غنیمت کی تقسیم شروع کی، 10 بکریوں کو 1 اونٹ کے برابر رکھا۔ اتفاق سے مال غنیمت کا 1 اونٹ باغ نکلا۔ لشکر میں گھوڑوں کی کمی تھی، لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن اونٹ نے سب کو تھکا دیا۔ آخر ایک صحابی خود رافع رضی اللہ عنہ نے اسے تیر مارا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پالتو جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح بعض دفعہ وحشت ہو جاتی ہے، اس لیے اگر ان میں سے کوئی قابو میں نہ آئے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ عبادیہ کہتے ہیں کہ میرے دادا رافع رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں عرض کیا کہ ہمیں امید ہے، جہاں جی کہا خوف ہے کہ کل کہیں ہمارے دشمن سے مڑ بھیڑ نہ ہو جائے، ادھر ہمارے پاس چھری نہیں ہے تو کیا ہم بانس کی کچیوں سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے، البتہ وہ چیز جس سے ذبح کیا گیا ہو دانت اور ناخن نہ ہونے چاہیے۔ تمہارے سامنے میں اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں۔ دانت تو اس لیے نہیں کہ وہ ہڈی ہیں، ناخن اس لیے نہیں کہ وہ حبشیوں کی چھری ہے۔
مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالخلاصہ یمن کے کعبے کو تباہ کر کے مجھے کیوں خوش نہیں کرتے؟ یہ ذوالخلاصہ یمن کے قبیلہ خنشامہ کا بت کندہ تھا، کعبے کے مقابل بنایا تھا، جسے کعبۃ الجمانیہ کہتے تھے۔ چنانچہ میں اپنے قبیلہ حماس کے 150 سواروں کو لے کر تیار ہو گیا۔ یہ سب اچھے شاہ سوار تھے۔ پھر میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں گھوڑوں پر اچھی طرح سے جم نہیں پاتا، تو آپ نے میرے سینے پر دست مبارک مارا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ اسے گھوڑے پر جما دے اور اسے صحیح راستہ دکھانے والا بنا دے، اور خود اسے بھی راہ پایا ہوا کر دے۔ پھر جزیرہ رضی اللہ عنہ مہم پر روانہ ہوئے اور ذوالخلاصہ کو توڑ کر جلا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوشخبری بھجوائی۔ جرجہ رضی اللہ عنہ کے قاصد حسین بن ربیع نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک وہ بت کدہ جل کر ایسا سیاہ نہیں ہو گیا جیسا خارش والا بیمار اونٹ سیاہ ہوا کرتا ہے۔ جی سن کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حماس کے سواروں، ان کے پیدل جوانوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مستد نے اس حدیث میں یوں کہا، ذوالخلاصہ خشام قبیلے میں ایک گھر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب ہجرت مکہ سے مدینہ کے لیے باقی نہیں رہی، البتہ حسن نجات اور جہاد باقی ہے۔ اس لیے جب تم جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔ مجاشع اپنے بھائی مجاہد بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ جلادہ ہے، آپ سے ہجرت پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت باقی نہیں رہی، ہاں میں اسلام پر ان سے بیعت لے لوں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں سے زیادہ شیئر کیجیے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔